یہ تراویح کا بھی انتظام کرو. آپ کی مسجدوں میں ان کے لیے تراویح کا انتظام ہے؟ ہاں، آپ نے تو خوب چنڈ لگائے ہوئے یہاں پہ، یہاں تو خوب بلا بلا کر کے آپ نے جمع کیا ہوا ہے. تو رمضان آ رہا ہے تو ان کی تراویح کا بھی تو انتظام کرو کم از کم. مسجد کے ایک کونے میں پردے لگاؤ اور وہاں تراویح کا ان کا انتظام کیا جائے. محترم، عید کے دن مسجد میں عورتیں جمع ہوتی ہیں اور عیدگاہ سے مولوی آ کر کے امامت کرتے ہیں. تو عیدگاہ میں عورتیں نہیں جاتی؟ نہیں جاتی. واو، استغفر اللہ، یہ الٹی گنگا آپ لوگ کہاں سے باہر ہیں؟ جبھی تو میں کہوں کہیں نہ کہیں چور ہے. یہ پورے چور یاد کر کر کے بیٹھے ہو یار. اعوذ باللہ، استغفر اللہ. اف، یہاں مدنی علماء بھی ہیں، سارے سلفی علماء بھی ہیں، سب مدینہ جا گئے، دیکھا وہاں کیا ہو رہا ہے پوری دنیا میں. اور پوری دنیا میں ہو نہ ہو، مدرسوں میں قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عیدین کے موقع پر عورتوں کو عیدگاہ لے کے آؤ، انہیں عیدگاہ سے منع نہ کیا جائے. جس طرح مرد عیدگاہ جاتے ہیں ایسی عورتیں بھی عیدگاہ جائیں. ایک صحابیہ کھڑی ہوئی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی، ہم میں کچھ ایسی بھی عورتیں ہیں بیچاریاں غریب ہیں، ان کے سر پہ چادر نہیں ہوتی، ان کے پاس چادر ہی نہیں ہے، روپٹے نہیں ہیں، تو کیسے ننگے سر باہر نکلیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ اپنی سہیلی سے ادھار مانگ لے، ادھار مانگ کر چادر اوڑھ کر کے وہ عیدگاہ جائے. کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی بعض عورتیں مجبور ہوتی ہیں، مہینے میں وہ پیریڈ میں ہوتی ہیں جن میں نماز معاف ہے، یا ان کے تازہ تازہ بچے پیدا ہوئے ہوتے ہیں، نفاس میں رہتی ہیں، خون آتا ہے، تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا انہیں بھی عیدگاہ لے کے جاؤ. البتہ نماز وہ نہیں پڑھے گی، مصلی کے باہر یعنی عیدگاہ کے پاس جہاں خیمے یا جو دائرہ ہے مسجد کا اس کے باہر بیٹھی رہیں گی. جب مسلمان دعا کریں گے ان دعاؤں میں وہ شریک ہوں گے. تو اپنے ساتھ اپنی عورتوں، بچوں، بیویوں سب کو عیدگاہ لے کے جاؤ. یہ نہیں کہ مسجد کے اندر ان بیچاریوں کو بٹھا دو اور اپنا عیدگاہ میں جا کے نماز پڑھو اور کوئی مولوی صاحب آ کے مسجد، واہ یہ کون سی گنگا بہا رہے ہو یار اللہ کے بندو. یہ یہاں ہو رہا ہے اور یہ بڑے بڑے شیخ الحدیث اور علماء موجود ہیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. توبہ 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 توبہ. اہل حدیثوں، یہ تو بدعتیوں کے ہاں ہوتا ہے، یہ بدعتی لوگ کرتے ہیں. ان کی عورتیں تو عیدگاہ کیا مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھتی. میں نے جمعے کے خطبے تھے وہاں للمٹیا میں، وہاں میں نے کچھ اس طرح کے مسئلے آئے تو انہوں نے کہا بھائی میں نے کہا عورتوں کے لیے تراویح کا بھی انتظام کرو. آپ کی مسجدوں میں ان کے لیے تراویح کا انتظام ہے؟ ہاں، آپ نے تو خوب چنڈ لگائے ہوئے یہاں پہ، یہاں تو خوب بلا بلا کر کے آپ نے جمع کیا ہوا ہے. تو رمضان آ رہا ہے تو ان کی تراویح کا بھی تو انتظام کرو کم از کم. مسجد کے ایک کونے میں پردے لگاؤ اور وہاں تراویح کا ان کا انتظام کیا جائے. درسوں کے اندر شریک ہو بیچاریاں. اور یہی نہیں بلکہ عیدگاہ کا بھی انتظام ہو، ٹینٹ لگواؤ ان کے لیے عیدگاہ کے پاس ٹینٹ لگواؤ. مسجد میں اگر بارش کی وجہ سے، طوفان کی وجہ سے اگر ہے تو مسجد میں نماز پڑھو، بڑے 4 جماعتیں بھلے کرنی پڑیں، عورتیں بھی ہوں مرد بھی ہوں، سب نمازیں پڑھیں الگ الگ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں عید. تو یہ جاری کیا جائے. ہم نے دیکھا ماشاءاللہ ہمارے برادرم، ان کی میں کون سا ان کا للبٹیا گاؤں ہے نہیں ان کا، دلدار صاحب، انہوں نے ماشاءاللہ مغرب ہی سے، میں نے جمعے کی بات کری، انہوں نے مغرب ہی سے پردے وردے لگا دیے ٹھکوا کے. عورتیں ماشاءاللہ بھیڑ لگ گئی اور 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہی ہیں. اللہ اکبر. یہ سنت جاری کرو. اہل حدیثوں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو، اہل سنت کہتے ہو، اس سنت کو مٹاؤ گے تو مٹ جاؤ. اپنی بہنوں بیٹیوں کو درس قرآن، درس حدیث مسجدوں سے قریب کرو. تو یہ اس کا انتظام کیا جائے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور صرف مولوی کا منہ مت دیکھو، مولوی سے بیچارہ فتویٰ دیتا ہے، آپ ذمہ دار ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکھیا بنایا ہے، چودھری بنایا ہوا، مالدار بنایا ہوا. تو مولوی صاحب سے کہو چلو عید کی ایک دن پہلے ہی سے عید کی تیاری کرو، عیدگاہ کے اندر
عورتوں کا انتظام کیا جائے، مردوں کا بھی انتظام کیا جائے، مسجد کو بند کیا جائے، مسجد کے اندر نم عورتیں جائیں نماز الگ پڑھنے کے لیے، عیدگاہ کے اندر جائیں، ایک امام کے پیچھے خطبہ سنیں اور نماز پڑھیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ جاری کرو گے یہ کہ نہیں کرو گے؟ ہاں. اور پچھلے سال میں نے یہی کہا تھا یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں خبردار اذان ہوگی، بس اس میں وہ راتوں کو سحری وحری کے جگانے والا جو سسٹم ہے ہرگز وہ نہ کرنا، ہرگز وہ نہ کرنا، فتنے پیدا ورنہ اذانیں بند ہو جائیں گی. میں نے سنا یہیں کے کچھ احباب نے کہ مولانا آپ نے برہٹ میں بھی بولا تھا، وہاں بھی بولا تھا. الحمدللہ ہمارا علاقہ بالکل سناٹے میں ہے، اب کوئی بھی آدمی لاؤڈ اسپیکر استعمال نہیں کرتا، سب الحمدللہ خاموش ہیں. ایون آپ نے اہل حدیثوں کو کہا تھا غیر اہل حدیثوں کی مسجدوں سے بھی الحمدللہ اب کوئی لاؤڈ اسپیکر کی اذان نہیں آتی. یہ اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو. تو الحمدللہ یہ تمام حرکتیں نہیں کرنا. ٹھیک ہے بس. تو یہ چند نصیحتیں اپنے لیے آپ سب کے لیے. انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی زندگی رہے گی تو پھر ملیں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکراً.